أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے. چونکہ اس سے اوپر والی آیتوں میں مسلمانوں کو جہاد کی طرف راغب کرنے کی ہدایتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی تھی کہ جہاد میں اگر تم جاؤ تو یا تو شہادت ہے یا تو پھر تم کامیاب ہو کر لوٹو گے تو مال غنیمت کی صورت میں تمہیں دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ہے، یعنی نقصان تو ہے ہی نہیں. اگر شہادت پا گئے تو اللہ رب العزت جنت عطا کرے گا، اور اگر تم کامیاب ہو کر لوٹے تو دنیا میں مال غنیمت کی صورت میں مال ملے گا اور آخرت میں اجر و ثواب کی صورت میں تمہیں انعام دیا جائے گا. تو جہاد کرنے میں گھاٹا نہیں ہے. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کی طرف راغب فرمایا، اور اس کے بعد ہم نے کچھ صحابہ کے واقعات بھی جذبہ جہاد کو بھی سماعت فرمایا کہ حضرت انس بن مالک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بدر میں نہ جا سکے تو انہوں نے تمنا کی تھی اگر مجھے بعد میں کہیں جانے کا موقع ملا تو میں پھر وہ دکھاؤں گا جو اللہ رب العزت چاہے گا. اس کے بعد انہوں نے شہادت حاصل کی اور بڑی جگری کے ساتھ اور انہوں نے جنگ کی اور جہاد کیا. اب آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یعنی وہ مسلمان جو مظلوم ہیں، جو ستائے ہوئے ہیں، جن کو اذیتیں دی جاتی ہیں، جن کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ بچے، وہ عورتیں، وہ مرد، آپ مکہ کے حالات دیکھیں کہ کلمہ جو پڑھ لیتا تھا تو ان مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی. حضرت بلال کو دیکھیں، حضرت صہیب، حضرت عمار، بہت سے صحابہ کو بہت ساری اذیتیں دی گئی. کبھی ان پر گرم گرم چٹانوں پر انہیں لٹایا گیا، کبھی ریت پر لٹایا گیا، کبھی انہیں باندھا گیا، گھسیٹا گیا، کوڑے مارے گئے، بہت بے دردی کے ساتھ انہیں ستایا گیا. تو اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، جو یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے. ارشاد فرمایا گیا کہ جہاد فرض ہے اور اس کے ترک کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں. تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی جس طریقے سے نماز فرض ہے، نماز کو چھوڑنے سے گناہ ہے، اسی طریقے سے جہاد بھی تو فرض ہے کہ جب عورتوں پر، مردوں پر، کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ دعائیں کر رہے ہو اور ان کی خاطر تم نہ لڑو جبکہ جہاد فرض ہو گیا ہو، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور تمہارے پاس کوئی عذر نہیں تو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد نہ کرو، یعنی کوئی عذر نہیں، پھر کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرو. حالانکہ دوسری طرف مسلمان مرد و عورت اور بچے ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں. ایک طرف ان مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ان بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. ایسے حالات میں جبکہ جہاد فرض ہو گیا ہے، تمہارے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہ نکلو اور ان کمزوروں کی مدد نہ کرو اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں
جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ رب العالمین عز و جل کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ عز و جل ہمیں اس بستی کے ظالموں سے نجات عطا فرما اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما۔ تو جب مسلمان مظلوم ہیں اور تم ان کو بچانے کی طاقت رکھتے ہو تو کیوں ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے؟ کہ جب ایک طرف مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، وہ پکار کر کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ظالموں سے بچا، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں بچا لے جہاں کے باشندے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے تم طاقت بھی رکھتے ہو کہ ان کی مدد کرو، ان کی حفاظت کرو۔ تو طاقت رکھنے کے بعد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی عذر بھی نہیں کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرو، جبکہ جہاد اس وقت فرض ہو چکا ہے۔ اب اس آیت سے جو ہمیں باتیں معلوم ہوئی وہ 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جہاد فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ بلا وجہ جہاد نہ کرنے والا ایسا ہی گنہگار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے والا۔ جہاد فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، تو جہاد کو چھوڑنے والا بھی ویسے ہی گنہگار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے والا۔ یعنی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور ان کے لیے جہاد فرض تھا اور وہ لوگ طاقت بھی رکھتے تھے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد نہ کرتے؟ جہاد فرض ہے، بلا وجہ جہاد نہ کرنے والا ایسا ہی گنہگار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے والا، بلکہ کئی صورتوں میں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی جس طریقے سے نماز چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جہاد چھوڑنے والا اس سے بھی بڑا گنہگار ہوگا۔ البتہ یہ خیال رہے کہ جہاد کی فرضیت کی کچھ شرائط ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر آن جہاد فرض ہے۔ اس کی فرضیت کے لیے کچھ شرائط ہے، کچھ تقاضے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جن میں ایک اہم شرط استطاعت، یعنی کہ جو اس کے شرائط ہیں ان شرائط میں سب سے اہم اور ضروری جو شرط ہے وہ ہے استطاعت، یعنی طاقت اور قوت ہونا، جہاد کی طاقت ہونا، یعنی جنگ کی طاقت ہونا بھی ہے۔ یہ شرط ہے۔ اگر یہ شرط نہیں پائی گئی اور سامنے ہزاروں ہیں اور ہم قوت نہیں رکھتے تو بلا وجہ اپنے ساتھیوں کو موت کے منہ میں ڈھکیل دینا یہ کوئی عقل مندی والا کام نہیں ہے، بلکہ جہاد کے لیے شرط ہے کہ تم طاقت رکھتے ہو۔ طاقت کے بعد تم پر جہاد فرض ہے۔ جہاد یہ نہیں کہ طاقت ہو نہیں اور چند مسلمانوں کو لڑائی میں جھونک کر مروا دیا جائے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے۔ یعنی جہاد کی فرضیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس میں سب سے اہم اور ضروری شرط ہے استطاعت کا ہونا، طاقت کا ہونا۔ جب طاقت اور قوت ہے اس وقت آپ جہاد کے لیے جائیں۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ چند لوگوں کو لے کر کے موت کے منہ میں ڈھکیل دیں، یہ عقل مندی کا کام نہیں۔ جہاد کے لیے جو شرائط ہے اس میں سب سے اہم شرط ہے استطاعت، طاقت کا ہونا۔ دوسری بات ہے، پہلی بات تو کہ جہاد فرض ہے، اس کو چھوڑنا اسی طریقے سے گناہ ہے جیسے نماز کو چھوڑنے کا گناہ ہے۔ دوسری بات ہے، آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کی مظلومیت کا بیان کرنا بہت مفید ہے۔ یعنی ہماری قوم کو، مسلم قوم کو جہاد کی طرف بلانے کے لیے، انہیں راغب کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کی مظلومیت کا ذکر کرنا کہ انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں ایسی ایسی اذیتیں دی جا رہی ہیں، بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کی مظلومیت کا ذکر کرنا یہ مفید ہے، جبکہ مسلمانوں کو جہاد کی طرف راغب کرنا ہو۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کی مظلومیت کا بیان کرنا بہت مفید ہے۔ آیت میں جن کمزوروں کا تذکرہ ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ کے مسلمان ہیں۔ یعنی کہ جب ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہو رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، تو بہت مشکل دور تھا۔ اس وقت جو چند گنے چنے مسلمان تھے وہ بھی چھپ چھپا کر کے نمازیں پڑھتے تھے، دار ارقم میں جھک جھک کر کے جاتے اور وہاں نمازیں پڑھتے تھے۔ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد پھر علی الاعلان مسلمانوں نے جماعت کے ساتھ حرم کعبہ میں نماز ادا فرمائی تھی، ورنہ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، کیونکہ وہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، لوگ مسلمانوں کو ستاتے تھے، تکلیفیں دیتے، اذیت دیتے۔ حضرت بلال کو ستایا گیا، حضرت عمار کو، آپ تاریخ پڑھیں اسلامی، حضرت صہیب کو کیسی اذیتیں دی گئی، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔
انہوں نے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، مسلمان ہو جانے کی وجہ سے انہیں اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی۔ تو آیت میں جن کمزوروں کا تذکرہ ہے اس سے مراد ہے مکہ مکرمہ کے مسلمان۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کے پنجے ظلم سے چھڑائیں جنہیں مکہ مکرمہ میں مشرکین نے قید کر لیا تھا۔ یعنی کہ جو کمزور مسلمانوں کو کفار نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر قید کر لیا تھا۔ بہت سے مسلمان تو مکہ چھوڑ کر کے ہجرت فرما کر مدینہ چلے آئے تھے، مگر جو مسلمان مکہ میں تھے وہ بڑے تکلیف میں تھے، انہیں وہ کفار مکہ ستاتے تھے، تکلیفیں دیتے، اذیتیں دیتے، ان کو ستایا جا رہا تھا، انہیں قید کیا جا رہا تھا۔ تو یہاں جن کمزور مسلمانوں اور ظلم و ستم کی بات ہو رہی ہے وہ مکہ کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے قید کر لیا تھا اور طرح طرح کی ایذائیں دے رہے تھے اور ان کی عورتوں بچوں تک پر بے رحمانہ مظالم کرتے تھے، یعنی بے رحمی کے ساتھ ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے اور وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں مجبور تھے۔ اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی خلاصی اور مدد الہی کی دعائیں کرتے تھے۔ اس وقت جب چاروں طرف سے وہ گھرے ہوئے تھے اور ظلم و ستم کا انہیں نشانہ بنایا جا رہا تھا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ ہمیں اس بستی کے ظالموں سے محفوظ فرما دے، ہمیں اس بستی سے دور کر دے جہاں کے باشندے ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ دعائیں کر رہے تھے، یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا ولی و ناصر کیا اور انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ یعنی کہ اس کے بعد پھر ان لوگوں کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ فتح مکہ جب ہوا تو مکہ میں داخل ہوئے، فاتحانہ شان کے ساتھ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تب ان ظالموں کے سارے کرتوت سامنے آئے اور ان لوگوں کو جب قید کیا گیا اور سامنے لایا گیا جن لوگوں نے مسلمانوں کو ستایا تھا، سارے ظالم سامنے تھے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کا ولی و ناصر کیا اور انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے چھڑایا اور مکہ مکرمہ فتح کر کے ان کی زبردست مدد فرمائی۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے فتح مکہ فرما کر وہ جو مظلوم مسلمان تھے، جنہیں اذیتیں دی جا رہی تھی، جنہیں تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، جن کو ستایا جا رہا تھا، جن کی عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، بچوں پر ظلم ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کا ولی بنا کر، ان کا مددگار بنا کر مکہ میں فتح مکہ کے بعد داخل فرمایا اور ان کی حضور کے ذریعے مدد فرمائی۔ تیسری بات یہ آیت سے جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو ولی اور ناصر یعنی مددگار یہ کہنا بھی جائز ہے، کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ آیت میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ولی اور ناصر بنا کر کے مکہ میں داخل فرمایا اور مسلمانوں کا ولی اور ناصر بنایا۔ تو غیر خدا کو، غیر اللہ کو ولی کہنا، مددگار کہنا یہ جائز ہے، یہ بھی قرآن کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔